اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا، حاکم بصرہ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا، دوسری رات آئی تھی، دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا۔ وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے۔ عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں۔ وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے، اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے۔ بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں۔ دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں۔ کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں۔ بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی۔ سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت، کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی، اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، اے بچی تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمہ الزہرا ہوں، میں فاطمہ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں۔ میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے، اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا، سنا بچی۔ میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی، علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی۔
سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو، کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے، پورا میدان جھاڑا۔ تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلی کنکر اس کے جسم میں نہ چبھ جائے، مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں۔ فاطمہ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو گے، غم کی داستانیں بڑی ہیں، بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں۔ ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا، کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، تم نے یزید کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا۔ دمشق ملک شام کی راجدھانی، آج بھی ملک شام میں جس کو انگلش میں دمسکس کہا جاتا ہے، دمشق ہے وہ اصل۔ دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے، بازار شام پر لعنت ہو، بازار شام پر کا برا ہو، وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا، گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے، اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے، یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ قافلے یزید میں، یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا، دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے، سر امام حسین کو نیزے پر لے کر، علی اکبر، امام قاسم، عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا اچانک طبلے بجنا شروع ہو گئے، ڈھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی، باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسریاں بجنے لگیں، اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لایا جا رہا ہے۔ آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں، کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو، جے جے کار لگ رہی تھی۔ خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس خاندان اہل بیت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے، کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہل بیت کا قافلہ یہاں آ رہا ہے، تو میں دوڑتا ہوا پہنچا، اور جیسے ہی میں نے دیکھ کر کے میں ضبط نہ کر سکا، وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندھے پر ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے۔ وہ حسین کی گردن کو انہوں نے تلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لا رہے تھے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میری زندگی کا برا ہو میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا، میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا۔ بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں، دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے، ننھی سی 9 سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی، دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے، پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں، اہل بیت کا میں وفادار ہوں۔ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس لیے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے، ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اب تماشا دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، توجہ نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں، تو حسین کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، تو شیر خدا کے گھر کی شہزادی، بتا کوئی حاجت ہو، کچھ کھانا پانی کوئی چیز۔ اللہ اللہ، یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا، پوری داستان کربلا سننا، کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا، ہاں پانی ضرور مانگا ہے۔ پانی مانگنا انسانیت کے لیے عیب نہیں،
روٹی مانگنا محتاجی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو، کیا میری حاجت پوری کرو گے؟ کہا بتاؤ بچی، میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں، مال ہے، میں اس سے جو چاہے کروں گا۔ بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، حسین ابن علی کا، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو، یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو۔ ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں، میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو، 9 سال کی بچی کیا خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے، وہ انعام دے کر آگے بڑھاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، تمہارے قریب رہنا اچھا ہے، آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔